لاز آف سکسیس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سکسیس کے قوانین کیا ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی کی کوئی بھی ٹپ نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی کے کچھ لاز ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کامیابی کے 10 لاز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ کامیابی کے سکسیس کے 10 لاز ہیں۔ سب سے جو پہلا لا ہے وہ سکسیس کا، وہ ہے سکسیس کانشیس، یعنی کامیابی لاشعوری طور پر نہیں لی جا سکتی، بلکہ کامیابی آپ کو شعوری طور پر لی جا سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو شعوری طور پر تیار ہونا ہوگا، آپ کو پلان کرنا ہوگا، مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہوگا، آپ کو اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اور آپ کو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ تو کامیابی کے رولز کیا ہیں، اصول کیا ہیں، کامیابی کس سے ملے گی؟ تو آپ نے شعوری طور پر، یعنی سوچ سمجھ کے پلان ہوتا ہے کامیابی کے لیے، لاشعوری طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ چلتے رہیں گے اور آپ سکسیسفل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کامیابی کی باقاعدہ آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور کامیابی کے لیے آپ کو سنجیدہ ہونا ہوتا ہے۔ تو پہلا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ آپ کامیابی کے لیے کانشیس ہو جائیں، شعوری طور پر آپ تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں، کامیابی کے لیے آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے، آپ کانشیس یعنی شعوری طور پر پلاننگ نہیں چاہیں گے، خود نہیں چاہیں گے کامیاب ہونا، تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو کامیاب نہیں کروا سکتی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شعوری طور پر اپنے آپ کی تیاری کرنی ہوگی۔ تو کامیابی کا جو دوسرا قانون ہے اسے کہتے ہیں ڈونٹ جیلس ٹیک ایکشن، کہ آپ نے جیلس نہیں ہونا، کسی سے حسد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جو کسی کی سکسیس کو دیکھتے ہیں، کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، تو کامیابی دیکھنے کے بعد وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی بندے سے حسد نہیں کرنا، بلکہ ایکشنز لینے ہیں، ایسے کام کرنے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر چلے جائیں۔ یاد رکھیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے حسد نہیں کرتے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غریب اور امیر۔ غریب کسی کامیاب بندے کو دیکھے گا تو اسے جلنا شروع کر دے گا، حسد کرنا شروع کر دے گا، اور جو کامیاب بندہ ہوتا ہے، جس کی سائیکی کامیاب لوگوں والی ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کسی کامیاب بندے کو دیکھے گا، حسد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، اس کے ساتھ مل کے بزنس کرنا شروع کر دے گا، کاروبار کرنا شروع کر دے گا، اور اس کے ساتھ مل کے کامیاب ہونے کی پلاننگ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ سکسیسفل ہونا چاہتا ہے۔ اور کامیابی کا جو تیسرا اصول ہے، قانون ہے، وہ ہے سیلف انالیسز، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سیلف آڈٹ، کہ آپ نے خود کا تجزیہ کرنا ہے، اپنا آڈٹ کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ کیا ہے، کیا وہ روٹین آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے، یا وہ روٹین وہ آپ کی عادات، آپ کی جو پوری دن کی روٹین ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جا رہی ہے۔ تو روزانہ جب آپ رات کو لیٹیں تو آپ اپنا انالیسز کریں، اپنا خود کا آڈٹ کریں، کیا کھویا کیا پایا، اور کون سی عادات ہیں جن کو میں اپنا رہا ہوں کامیابی کے لیے، اور کون سی عادات ہیں جو مجھے ناکامی کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ روزانہ کتنا علم لے رہے ہیں، اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اب آپ کے اندر کتنی امپرومنٹ آ رہی ہے، کون سی سکلز آپ کے اندر بہتر ہو رہی ہیں، آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنی پلاننگ کر رہے ہیں، کیا جو آپ کا ڈیلی کا جو ٹارگٹ ہے، کیا اس ٹارگٹ کو پورا کر رہے ہیں، جو آپ کی ڈیلی کی روٹین ہے، کیا اس روٹین کو آپ پورا کر رہے ہیں، یا جو آپ کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو آپ کی عادات ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کی سکل، آپ کا نالج، کیا وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کے لیے چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کامیابی کے لیے آپ کو اپنا جو ہے وہ آڈٹ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ڈیلی بیس پہ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، روزانہ کی پلاننگ کریں، پلاننگ کر کے پھر ایکشن لیں، اور پھر دیکھیں کہ جو میں ڈیلی کر رہا ہوں کیا وہ کامیابی کے لیے کافی ہے، کیا وہ کامیابی کے لیے اتنا کافی ہے جو میں کر رہا ہوں۔
تو خود کا محاسبہ کریں۔ اور کامیابی کا چوتھا جو قانون ہے اسے کہتے ہیں ڈیسائیڈ یور پرپز، کہ آپ نے اپنی زندگی کا پرپز ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا پرپز کیا ہے، یا آپ اسے یوں کہہ لیں گول سیٹنگ، کہ آپ نے یاد رکھے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی بھی انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو بے مقصد پیدا کیا؟ یاد رکھیے گا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے وہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اپنی زندگی کا ایک مقصد، ایک ٹارگٹ، ایک گول ڈیسائیڈ کریں، اپنی زندگی کی منزل طے کریں کہ میں نے جانا کہاں ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا لکش کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں اور ڈیسائیڈ کر کے اس پہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیں ایک مقصد آپ کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے۔ مولانا ابو آزاد کلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ جب پہلی بار ہندوستان میں آئے تھے تو ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ٹرین کو 5 منٹ کا وقفہ ملا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ابو کلام آزاد صاحب آئے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے ٹرین کو روکا اور ان سے جب وہ خطاب کرنے کی ریکویسٹ کی، تو جب انہوں نے خطاب کیا ان کو بولا گیا کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو تھوڑے ٹائم میں آپ نے اپنی کو بات ان لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک جملہ بولا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے بولا تھا کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد تعین کریں، ایک مقصد کا تعین کریں، اور تعین کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ یاد رکھیں ایک آوارہ ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے۔ آوارہ شخص کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، اور جو مسافر ہوتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، میں نے یہاں تک جانا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد، ایک ٹارگٹ، ایک گول ڈیسائیڈ کریں کہ آپ زندگی میں کیا لینا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں گول سیٹنگ کے لیے آپ کو ایک فارمولا یاد رکھنا پڑے گا، سمارٹ فارمولا۔ ایس فار اسپیسیفک، آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ ایم فار میئریبل، آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ میئریبل ہونا چاہیے۔ اے فار اچیویبل، کہ آپ کا جو گول ہے وہ اچیویبل ہونا چاہیے۔ اور ایم فار میئریبل، اے فار اچیویبل، آر فار ریلیٹیو، کہ آپ کا جو گول ہے وہ آپ کے پروفیشن کے ساتھ یا آپ کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ٹی فار ٹائم باؤنڈ، کہ آپ کا جو ٹائم، وہ آپ کا جو خواب ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے لینا کیا ہے، اور وہ جو خواب ہے وہ اچیویبل ہو، ممکن بھی ہو، اور وہ میئریبل ہو کہ میں نے اتنا لینا ہے، اور پھر وہ آپ کا خواب آپ کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ٹی فار ٹائم باؤنڈ، ساتھ آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کا جو لکش ہے، وہ جو گول ہے، وہ مقصد ہے، آپ کتنے سالوں میں اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کا 5واں اصول ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ یاد رکھیں جو آپ نے خواب لکھا، جو گول لکھا ہے، وہ گول آپ کا تب تک اچیو نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے لیے لگاتار ایفرٹ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ لگاتار کوشش نہیں کریں گے، لگاتار محنت نہیں کریں گے، لگاتار آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، تو آپ کا مطلوبہ جو مقصد ہے، جو مطلوبہ خواب ہے، وہ کبھی اچیو نہیں ہوگا، کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا۔ یاد رکھیں ایک پانی کا قطرہ اگر بار بار ایک پتھر پہ گرتا رہے، لگاتار گرتا رہے، تو اس میں سراغ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہے اور لگاتار مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ آپ کا خواب ہر حال میں اچیو ہو جائے گا۔ چھٹا جو کامیابی کا اصول ہے وہ ہے برننگ ڈیزائر، کہ آپ کے اندر شدید کامیابی کی شدید تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ وہ جو آپ کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کی آپ کے اندر شدید تڑپ ہو۔ جب تک آپ کے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہوگی، نپولین ہل اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ سکسیس لینے کے لیے آپ کے اندر برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کامیابی کا 7واں اصول ہے کیپ اے ٹائٹ مائنڈ، کہ جب آپ کوئی مقصد بنا کے گھر سے نکلیں گے تو لوگ آپ کو باتیں کریں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، لوگ آپ کو مذاق کریں گے، لوگ آپ کے مائنڈ کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے خیالات کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے مائنڈ کو مضبوط رکھنا ہے کہ دنیا لاکھ
रोक ले, लाख बातें कर ले, लाख मजाक कर ले, मैं अपने मकसद से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यही मेरा मकसद है, यही मेरा गोल है, इसको मैंने हर हाल में अचीव करना है। तो जब इतने आप सीरियस हो जाएंगे तो आपका मकसद इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। कामयाबी का 8वां असूल है कि डेली प्लानिंग एंड एक्शन, कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रोज़ाना आपने डेली की प्लानिंग करनी है। डेली प्लानिंग करनी है, वीकली प्लानिंग करनी है, मंथली प्लानिंग करनी है, फिर साल की प्लानिंग करनी है, फिर डेली एक्शन लेना है। याद रखें, छोटे छोटे एक्शन आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। अगर आप रोज़ाना की रूटीन अपनी सेट कर लें, सुबह से लेकर रात तक अगर अपनी रूटीन आप डिवाइड कर लें, सेट कर लें, अगर आप उस रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, डेली का गोल पूरा कर लें, तो आप कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं। कामयाबी का 9वां असूल है एसोसिएशन विद योर फील्ड, कि आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हो जाएं, उन लोगों के साथ आप अपना तल्लक बना लें, उन लोगों की सोबत में रहें, उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाएं जो आपकी फील्ड के मुतल्लिक़ हैं। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप सिंगर वाली एसोसिएशन में अपना शुमार करवा लें, उन लोगों के साथ अटैच हो जाएं। अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपनी जो सोबत है वो बिजनेसमैन वाली रख लें। अगर आप मुफ्ती बनना चाहते हैं, हाफिज बनना चाहते हैं, अपनी एसोसिएशन उन लोगों वाली रख लें। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, कारीगर बनना चाहते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप किसी भी फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप जॉब में तरक्की करना चाहते हैं, तो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं या उस फील्ड के लोग हैं, उनके साथ अपना तल्लक मजबूत कर ले, आप सक्सेस के करीब हो जाएंगे। और कामयाबी का 10वां जो असूल है, कानून है, वो है टीम वर्क। याद रखें, दुनिया का कोई भी बड़ा मकसद, कोई भी बड़ा टारगेट, कोई भी बड़ा गोल अकेला बंदा हासिल नहीं कर सकता। बड़े मकासद, बड़े गोल्स, बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए इंसान को टीम की ज़रूरत होती है, टीम वर्क की ज़रूरत होती है, कि मिलजुल कर काम करने से काम पॉसिबल भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। तो टीम वर्क करें। आप जिस भी शोबे में हैं, जहाँ भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करें, टीम वर्क करें, मिलजुल कर लोगों के साथ काम करें और उनसे काम करवाएं, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये थे कामयाबी के 10 असूल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़िंदगी में कामयाब बनिएगा।